رمضان کی تیاری، اس میں یہ اہم ترین چیز ہے کہ شعبان میں ہم اپنی تیاری کریں۔ ہاں بعض لوگ وہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے، رمضان آ جاتا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ ان کا حال وہی ہوتا ہے کہ جب کوئی سیزن آ جاتا ہے اور پھر کوئی بزنس مین، کوئی دکان والا کہتا ہے بھی اب میں سامان لے کے آؤں۔ سیزن آنے کے بعد لوگوں نے اپنی دکانیں بھر لی ہوتی ہیں، اپنی مارکیٹیں سجا لی ہوتی ہیں، اور اپنا کاروبار چل رہا ہوتا ہے ان کا، اور یہ ابھی جا کے سامان ڈھونڈ رہا اور ان کو اس کو سامان ملے بھی نہ۔ اس لیے جو رمضان آنے کے بعد تیاری شروع کرتا ہے وہ پھر کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ رجب، رمضان، شعبان اور رمضان، ان 3 مہینوں کا تعلق کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ ان 3 مہینوں کا تعلق ایسے ہے کہ جس طرح ایک کسان، ذمہ دار پہلے بیج بوتا ہے نا زمین میں، پھر کیا کرتا ہے، کھیتی اگتی ہے، پودا اگتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر آخر میں جا کر اس کا پھل اتارتا ہے، اس کی فصل کاٹتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جو بھی گزرا ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ جو بھی شروع ہوا ہے یہ اس فصل کو، اپنے باغ کو، اس کو بنانے کا، اس کو سنوارنے کا مہینہ ہے کہ تاکہ اچھا پھل آ جائے، اچھی کھیتی آ جائے، اس کو پانی دیا جائے، اس کو کھادیں ڈالی جائیں، جو بھی اس کے لوازمات ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ کیا ہے پھر؟ وہ کھیتی حاصل کرنے کا، پھل توڑنے کا مہینہ ہے۔ تو جس نے بیج بویا ہوگا رجب میں، شعبان میں اس کھیتی کی حفاظت کی ہوگی، کھیتی کو اگایا ہوگا، پھلوں کو بنایا ہوگا، تو وہ پھر رمضان میں جا کے پھل لیں گے۔ اور جن کی کوئی تیاری نہیں ہوگی پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ دیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ لوگ پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہیں، اور کوئی ہیں بھی لیکن بیمار ہیں، ایسی کیفیت میں ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس رمضان سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ نے آپ کو صحت، تندرستی، سلامتی کے اندر یہ مہینہ اگر دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لا رہا ہے آپ کی زندگی میں، اس کے لیے تیاری ہونا چاہیے۔ روزے رکھنے سے بھی، اور صرف روزے نہیں بلکہ ہم اگر دیکھتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی سیرتیں اٹھا کر، تو رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہی اپنی ریہرسل شروع کر دیتے تھے، روزوں کی بھی، قرآن پڑھنے کی بھی، قرآن کی زیادہ تلاوت کرنے کی بھی، اور تراویح اب وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال بھائیوں کا؟ کیا تراویح ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں؟ کیا خیال ہے؟ ہاں بھائیوں، صحیح بخاری میں ہے، عائشہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا یا رمضان کے علاوہ کوئی اور وقت ہوتا، ہمیشہ رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں نا۔ یہ آپ کی تراویح، آپ کی تہجد، قیام اللیل ایک ہی نماز کا نام ہے، یہ الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، سمجھے نا؟ وہی تراویح ہے، وہی تہجد ہے۔ تو آپ سال بھر یہ پڑھتے تھے، صرف رمضان میں نہیں پڑھتے تھے، سال بھر پڑھتے تھے اس کو، لیکن ہم نے صرف اس کو رمضان کے ساتھ خاص کر رکھا ہے۔ تو چلو اگر پہلے پڑھنے کی روٹین نہیں رہی، یا پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، اب پتہ چل گیا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو سال بھر ہمیں کرنا ہے، تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ابھی سے شروع کر دیں، اسی مہینے شعبان سے ہی شروع کر دیں، زیادہ نہیں، چلو 2 4 رکھتے ہیں، 6 رکھتے ہیں، جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ تو خیر اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے، بڑی اس کی فضیلتیں ہیں، اور فضیلت کے کام یہ کرنے والے ہیں جو آپ کو بتائے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔